ایڈورسٹی کے ساتھ خیر ہوگی، اور تم قرآن شریف میں آیت میں آئے کہ تم ہو سکتا ہے ایک چیز کو اچھا سمجھو تمہارے حق میں وہ اچھی نہ ہو، اور ایک چیز کو تم برا سمجھو وہ مگر تمہارے حق میں اچھی ہو، قرآن شریف، اور ان چیزوں کو تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو کر سکتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پھر اس کو اطمینان آ جاتا ہے۔ ایڈورس حالات میں بھی وہ مطمئن ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ آپ کے حق میں جائے۔ جس طرح میں نے آپ کو اپنی اگزامپل دی تھی فائنل ایئر کی، تو جب 2 سپلیاں آئیں، کبھی زندگی میں نہیں آئی تھی، تو حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو آپ نہیں دیکھ رہے، تو وہ اسی میں بہتری تھی، جو کہ کبھی بھی نہیں بندہ چاہتا۔ کوئی چاہے گا کہ یار بندہ فائنل ایئر میں جا کے، جبکہ آگے بالکل جابس تیار ہیں اور ہر بندہ اپلائی کر رہا ہے اور کریں گے اور جاب مل جائے گی، آپ عین اس وقت پتہ لگے آپ کی سپلی آ گئی، وہ بھی دو نمبروں سے، مگر وہ ایک وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور بھول بھال جاتا ہے بندے کو، یاد بھی نہیں رہتا، اب ذکر کیا تو بات یاد آ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف بندہ رجوع کرے، اور وہ یہ جو ترتیل والا کانسیپٹ ہے نا، مزے والا، پھر ہی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو 2 بڑی مشہور باتیں ایک عرصے سے میرے دل میں، ایک عرصے سے کیا کہ برے ماحول سے اچھا ہے آپ تنہائی، اگر یہاں ادھر برائی چل رہی ہے تو اٹس بیٹر کہ آپ اسٹے الوف، اور تنہائی سے بہتر ہے اچھا ماحول، کیونکہ وہاں تو لوگوں کا شر ہے، تنہائی میں شیطان کا شر ہو سکتا ہے، تو پھر اچھے ماحول میں آپ چلے گئے۔ اسی طرح اگر آپ کے ذہن میں کوئی غلط باتیں آ رہی ہیں کرنے کو، تو اٹس بیٹر کہ آپ چپ رہیں، لیکن اگر اچھی بات کوئی آ رہے تو اٹس بیٹر، خاموشی سے بہتر ہے کہ اچھی بات کر دیں، آپ کا بھی اور کانسیپٹ بنے گا، اور آپ کو مزہ بھی آئے گا، اللہ خوش بھی ہوگا، لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کانسیپٹ۔ تو یہ جو ترتیل والا کانسیپٹ ہے ادھر، وہ یہی ہے کہ اب جو ابھی میں نے جو پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں جا کے تصور کر کے کیا تصور ہو جاتا ہے، اسی طرح آیات مبارکہ ہیں اس میں، پھر جنت کی آیات مبارکہ ہیں، اور یہ ساری، تو وہ پھر اشعار ہیں علامہ صاحب کے، محمد بخش صاحب کے، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اور اولیاء کرام کے جو اشعار مبارکہ ہیں، وہ سارے وہی ہیں جو دل کو ہٹ کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ دل کو ہٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ پڑھیں۔ اچھا، اب یہ آپ کب پڑھ سکتے ہیں؟ یہ آپ اکیلے میں پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی ایسے ماحول میں ان کا ذکر کر سکتے ہیں جو ماحول اس کو سننا چاہتا ہے اور اس کا متمنی ہے ایسی باتوں کا، یا ایسے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ باتیں آپ ایسے ماحول میں نہیں کر سکتے جو متمنی نہیں ہے ان باتوں کا۔ پھر وہ جو آپ ہے، وہ ترتیل سے جو آپ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ 4 بندوں میں، ایون گھر میں بیٹھ کے آپ وہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ کوئی باتیں کر رہا ہوگا، کوئی اور بات کر رہا ہوگا، تو آپ وہاں اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیں، تو اب وہ اس فریم آف مائنڈ میں تو نہیں ہوگا، یا اس دلی کیفیت میں تو نہیں ہوگا سننے والا جس میں آپ ہیں۔ اور اگر آپ اس کیفیت میں نہ ہوں اور کوئی اور پڑھے، تو پھر آپ کہیں گے یار میں تو کچھ اور کر رہا ہوں، تو
یہ پڑھ رہا ہے تو آپ کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو اس لیے پھر یہ بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پڑھ لیں جب آپ اکیلے ہوں. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی، اور دل میں یار کی تصویر یہ ہے. تو اب یہ جو ہے اشعاروں کا دیکھیں آپ، جب اللہ میں پھر لنک کرنے کے لیے ڈالتا ہے نا، صحیح ٹائم پہ صحیح اشعار آپ کو القا کرتا ہے، انڈکٹ کرتا ہے کہ دل کی دنیا شہنشاہی شکم سامان موت. یعنی ہم جس طرح تھرموڈائنکس میں بڑی اچھی ڈیفینیشن ہے سسٹم کی، کہ سسٹم کیا ہے؟ جس چیز کو آپ آبزرو کر رہے ہیں. سراؤنڈنگ کیا ہے؟ ایوری تھنگ ایلس از سراؤنڈنگ. تو دل کی دنیا شہنشاہی، دل کیا ہے؟ یہ آپ کا وہ سسٹم ہے. ایوری تھنگ ایلس جو ہے وہ شکم ہے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ، جس پہ آپ کانسنٹریٹ دل پہ کر رہے ہیں نا. اور اللہ فرماتا ہے میری بھی نظر دل پہ ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی آپ کے دل پر ہے. سارے کائنات کی نظر کیوں؟ اللہ تعالیٰ منتظر ہوتا ہے بندے کے دل میں آنے کے لیے. جب پاک صاف ہوا، حضرت صاحب فرماتے نا کہ جب آنا ہو کسی نے، بڑے بندے نے، تو ہم گھر کی صفائی کراتے ہیں، سفیدیاں کراتے ہیں، اس کو کلین کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آنا چاہتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس کی بھی صفائی کریں، سفیدیاں کروائیں، وہ پاک صاف کریں دل کو. تو دل پہ سارا شکم، دل کی دنیا شہنشاہی شکم سامان موت. اور پھر وہ بھی اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ومن عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اسٹیپ 1، اسٹیپ 2. اسٹیپ 1 کیا ہے؟ برائی سے نکلنا. اب آپ کنویں میں آپ ہیں تو پہلا اسٹیپ آپ کا کیا ہے؟ پہاڑ پہ چڑھنا تو نہیں ہے نا. پہلا اسٹیپ ہے کہ اس کنویں سے نکالنا. اسٹیپ 2 ہے بابا آپ جتنے بلندی پہ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. پہلا اسٹیپ ہوتا ہے برائی سے نکلنا، برائی سے اپنے آپ کو نکالنا. ونس یو آر آؤٹ آف اٹ تو پھر دوسرا اسٹیپ ہے نیکیوں میں سبقت لے جانا. برائی میں رہ کے تو نیکی کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. وہی بات آ جاتی نا کہ آپ کا منہ ہے دنیا کی طرف اور آپ چل رہے آخرت کی طرف رہیں تو پھر الٹا چل رہے نا. آپ منہ ادھر ہی رکھا ہوا ہے. پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ توسرون الحیات دنیا والی، کہ تم تو دنیا کو پریفر کرتے ہو، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اور یہی باتیں ہم نے پہلے صحیفوں میں بتائی. صحف الاولیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ. حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں یہی بات ہم نے کی، کیا کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. لیکن تم پریفر کرتے ہو اس کو. کیوں پریفر کرتے ہو؟ کیونکہ تمہارے نفس کا غلبہ ہے روح پر. اور اس وقت تک تم پریفر کرتے رہو گے جب تک تمہارا غلبہ ریورس نہیں ہو جاتا. جیسے روح کا غلبہ ہوگا تو یو اسٹارٹ پریفرنگ آخرت. اور وہ روح کا غلبہ کب ہوگا؟ جب اس میں اسٹرینگتھ ہوگی. اسٹرینگتھ آتی ہے کھانے پینے سے، اور روح کی اسٹرینگتھ ہے اللہ اللہ کرنا. اور اللہ ہوتا نہیں، اللہ ہوتا ہی نہیں. اب کوئی کہے بھی آپ کھاؤ، جب بیماری سے بندہ اٹھتا ہے تو اکثر ڈاکٹر اور گھر والے کہتے ہیں بھی کھاؤ گے تو طاقت آئے گی نا، دیکھو کتنے کمزور ہو گئے. کہتا ہے مجھے بھوک ہی نہیں لگتی، دل ہی نہیں کرتا کھانے کو. پھر اس کو دوائیاں دی جاتی ہیں کہ اس کی بھوک امپروو ہو تاکہ یہ کھائے اور کچھ بنے. یہی ادھر ہے کہ ایک خوابیدہ روح، ایک بیمار روح، ایک آلودہ روح کو ذکر بتایا جاتا ہے کہ وہ ذکر باقاعدگی سے کرے دوائی کی شکل میں، کویا دوا کے طور پہ.
تو اس کا علاج ہو جائے گا. پھر جب علاج ہو جائے گا تو پھر وہ غذا کی صورت بنے گی کہ غذا, اور پھر جب اس میں جان آ جائے گی تو پھر وہ اس کو رغبت سے پھر ترتیل والے مقام پہ آ جائے گا. پھر وہ بوفے سمجھے گا اس ذکر کو جس سے پہلے وہ ایک تسبیح پڑھنے میں گراں تھی, اب وہ تسبیحوں کی تسبیحیں پڑھ جائے گا لیکن اس کی سحری نہیں ہوگی ذکر سے, وہ پڑھا جائے. والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے بیٹھے لیٹے تینوں ہاتھوں میں, لگے آنکھ, کیا ہے جی, صلی اللہ, کھلے آنکھ تو یعنی سوتے وقت بھی وہی پڑھ رہا ہوں, اور کیا ہے وہ مثلا, لگے آنکھ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, اور کھلے آنکھ جب تو کیا پڑھ رہے ہو, صلی اللہ کہتے کہتے, یعنی صلی اللہ کہتے ہوئے میری آنکھ کھلے اور یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں. یعنی ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو. اللہ کے رسول کے ذکر سے کیا فائدہ, جو میں نے اس دن ذکر کیا تھا, عاجزی ملے گی, تکبر جاتا رہے گا. اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوگا, آپ اللہ کے قریب جائیں گے, روح کا اسٹرینتھ ہوگا. اب دیکھیں کبھی غور کیا کہ فرشتوں سے کیوں سجدہ کروایا ہے آدم علیہ السلام, جس میں شیطان کو بھی آفر تھی کہ تو بھی کر سجدہ, کیونکہ یہ سارے تسبیح کرتے تھے اللہ کی. تو ایک دفعہ انسانیت کو سجدہ کروا کے ان میں وہ تکبر زیرو کر دیا. اللہ کریں گے تو اللہ کی صفات پیدا ہو جاتی نا, تو وہ تکبر والی صفت پھر نہیں آئے گی. سجدہ کر دیا نا انہوں نے, انسان کو سجدہ کر دیا نا, تکبر والی صفت نہیں آئے گی. ان کی سب کو آفر تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کہا تھا نا کہ تو قبر کو کر لے سجدہ. تو وہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آفر دی تھی. اور ہمیں کیا کہا کہ تمہارا تکبر کیسے جائے گا. میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں. فرشتے کیوں پڑھتے ہیں جی, تاکہ ان میں تکبر نہ آئے. سجدہ کیوں کروایا, تکبر نہ آئے. اور اللہ تعالیٰ تو درود نہیں اس لیے تو نہیں پڑھتا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے میں عاجزی ہے. اللہ تعالیٰ تو عاجز ہو ہی نہیں سکتا. شب معراج میں فرمایا آپ عاجزی نہیں آپ نہ آ سکتی ہے. کیوں, کیونکہ وہ الوہیت کی صفت ہے. الوہیت کیا ہے, الوہیت کا مطلب ہی ہے کہ اس کو پوجا جائے, اور پوجنے والی صفت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی تخلیق نہیں کی جس میں الوہیت کی صرف ڈال دی ہو. اس لیے اگر کوئی کسی کو پوجے گا تو وہ غلط پوجے گا, وہ پوجنے کے قابل ہی نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں تو پوجنے والی صفت نہیں ڈالی ہم نے, تو وہ مشرک کہلائے گا. اور اس کو میں چھوڑوں گا نہیں, سارے گناہ معاف کر دوں گا. مشرک کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اس نے اس کو پوجا جو پوجنے کے قابل نہیں تھا. پوجنے کے قابل تو خالی میں تھا. لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں سوائے میرے, یہ اللہ کا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تھے انبیاء علیہ السلام, دیکھیں پہلا انسان نبی, انسانیت کی سٹارٹ اول تو پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوری شکل میں موجود تھے. حضرت جبریل علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا ایک نور, ایک ستارہ تھا, ایک ازل سے تھا, میں دیکھتا تھا, کیونکہ وہ تو میرا وہ نور تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ شکل تھی, یعنی نوری شکل, وہ تو ہمیشہ سے تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے, یعنی یوں کہیے کہ, اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ کل کو یہ سارے اس پروسیس سے گزر کے
مجسم عاجز ہو کے آئیں گے میرے پاس شب معراج والے روز. تو ان کو پیدا اس لیے فرمایا تھا کہ یہ ایک واحد ہستی ہوں گے جو میری الوہیت کو اسی طرح مانیں گے، اسی طرح اس کو نبھائیں گے، لاج رکھیں گے جس طرح کہ ہونا چاہیے. ٹاپ پہ عبادت کے ٹاپ پہ. اور ہم نے انسانوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا. عبادت کے لیے اپنی پیدا کیا، ایک دوسرے کی عبادت کے لیے نہیں کیا، یا اور کسی چیز کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا. ہم نے تو پیدا ہی تمہیں اس لیے کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جنوں کے بھی جماعت ان سے بیعت ہوئی، اور جنوں کے لیے بھی تھے، اور رحمت للعالمین تھے، سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جس درجے کا رابطہ رکھا، تعلق بنایا، جس درجے کی دوستی رکھی، محبت رکھی ہے جی، جس درجے کا پیار کیا اور نبھایا، اتنی اس میں عاجزی آئی. اور جتنی اس میں عاجزی آئی اتنا اللہ کے قریب گیا، اتنا ہی اس نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، اتنا ہی اس نے نور معرفت حاصل کیا اس عاجزی کی برکت سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ جوڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ جوڑے، اور وہ اللہ سے اس کا تعلق قائم رہے؟ جبھی تو اللہ میں نے فرمایا سورہ آل عمران 31ویں آیت مبارک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر تم میری اتباع کرو، فالو می. تو پھر اللہ بھی تمہارے سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو اللہ تمہارے سے جب محبت کرے گا جب تم مجھے بیچ میں ڈالو گے، میری اتباع کرو گے. اور اتباع تو وہی کرے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا. اور ایمان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میرے سے جب تک کہ پیار، ایسا یہ نہیں کہ تم پیار کرو گے نا. اگر آپ کہیں ابا سے کہیں میں ابا جان میں آپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں، تو وہ کہیں گے تم اماں سے زیادہ کرتے ہو میرے سے کم کرتے ہو، یا بہن سے کم کرتے ہو بھائی سے زیادہ کرتے ہو، یا وائس ورثہ، یا فلانے دوست سے تم بہت زیادہ کرتے ہو. پیار تو ہے، تو ایمان تو ہے، لیکن ایمان کی جو تکمیل ہے وہ جب ہوگی جب آپ سارے جہان سے آپ عزیز نہ ہو. اللہ کی ساری مخلوق سے جو آپ کا پیار ہے وہ کم ہو ریلیٹو ٹو عشق ود حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کا ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. اور پھر جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ اتباع، اور جتنی زیادہ اتباع اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے آپ کو پیار. اور عاجزی ادھر ملے گی، عاجزی آئے گی تو آپ کی عبادت شمار ہوگی، ورنہ تو تکبر ہے. اللہ کا قرب ہے نا، فرمایا میرا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. تو اللہ کے جب آپ قریب جائیں گے تو اللہ کی صفات آپ میں آئیں گی. کئی دفعہ آپ کہتے نہیں دیکھو یار یہ خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے، کہتے نہیں، ہم افسروں کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اور فرعون کو تو عام ہی کہتے ہیں، اور تو خود بھی شاید کہتے تھے فرعون وغیرہ شاید کہ ہم دیکھو ہم مار سکتے ہیں، جان سے مار سکتے ہیں. شداد یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے. زندہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، دیکھو میں اس کو مار دیتا ہوں. ایک قیدی بلایا کہ دیکھو یہ معصوم قیدی ہے، اگر میں اس کو مار دیتا ہوں، اور یہ کل اس نے پھانسی لگنی تھی، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. دیکھو میں نے اس کو موت سے بچا لیا، اس کو میں نے مار دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے.
تو یہ سن کر قرآن شریف کے الفاظ کے وہ کافر حیران رہ گیا. تو یعنی وہ بنے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس